عید میلاد النبی پر ہرتھلا غلام باغ امن کمیٹی کے تتواوڈھان میں جلوس محمدی غلام مسجد سے شان و شوکت کے ساتھ نکالے گی۔ جلوس کانٹ روڈ PSC ہوتا ہوا چکر کی ملک پہنچا، وہاں سے مکھیہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ جلوس کے دوران ہرتھلا کانٹ روڈ پر جلوس کے سواگت کے لیے سماج سیوی محمد یعقوب ملک نے کیمپ لگا کر راہگیروں کو حلوہ اور پھل وترت کیے۔ جلوس محمدی کے دوران سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق رجب ماہ کے 12 ربیع الاول کو پیغمبر محمد صاحب کا جنم ہوا تھا۔ مسلم سماج کے دوارا پیغمبر محمد صاحب کے جنم دن کو جشن عید میلاد النبی کے روپ میں مناتے ہیں۔ جلوس محمدی میں مکھیہ روپ سے سماج سیوی اور سپا کے پورو مہانگر ادھیکش محمد یعقوب ملک، نواب راحت علی، قاسم ملک، افضل ملک، شمیم ایڈوکیٹ، انور ملک، پرویز، شوکین علی، انیس ملک، مقصود، حاجی توفیق، سلیم سیفی، شمیم احمد، فرمان علی، شاداب ملک، شاہد علی، عدنان، سعود ملک، مولانا شاہ رخ، مولانا یاسین سمیت بڑی سنکھیا میں مسلم سماج کے لوگ موجود تھے۔ جلوس محمدی کے دوران پولیس پرشاسن پوری طرح سے مستعد دکھائی دیا۔ میں سبھی پورے ملک کو عید میلاد النبی کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اس مبارک دن کے صدقے میں خوشیاں لے کر آئے اور ان کے کاروبار میں ترقی ہو اور دیش میں امن و امان قائم ہو، آپس میں بھائی چارہ بنا رہے۔ آج عید میلاد النبی کا جلوس کہاں سے کہاں تک نکالا گیا اور کیا کیا؟ یہ جلوس غلام مسجد سے شروع ہو کر یہ ہرتھلا اسٹیشن روڈ ہوتا ہوا، پھر مین ہائی وے پر ہوتا ہوا یہ جلوس جو ہے چکر کی ملک میں جا کر چکر کے ملک کے جو ہے جلوس میں شامل ہو کر وہاں سے GIC انٹر کالج پر جو ہے اس کا جو ہے سماپن ہوتا ہے۔ اس کا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بہت بہت ہم پر شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو ہم پر جو ہے رحمت عالمین بنا کر بھیجا۔ تمام کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے اور اللہ نے ساری کائنات کا جو مالک ہے آپ کو بنایا۔ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی کسی طرح کا نظام نہیں تھا، آپس میں بہت زیادہ جھگڑے فساد خون خرابہ اور اتنی سماج کے اندر جو ہے برائیاں تھیں۔ آپ نے آ کر جو ہے اس کو سب کو دور کیا، بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، بھائی آپس میں مرتے، حلال حرام کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا، لیکن جب آپ آئے تو پورے عالم میں ایک نور ہی نور پھیل گیا اور اللہ نے پوری کائنات پر آپ کو جو رحمت عالمین جو بنا کر بھیجا، پوری آپ عالم کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ نے جو ہے لوگوں کو زندگی جینے کا درس بتایا اور انہی کے راستے پر چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو ہم اپنے میں تباہی پیدا کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے انسانیت کا پیغام دیا تمام عالم کو کہ تمام عالم میں انسانیت، تو اسلام کا پہلا فرائض یہی ہے کہ انسانیت۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے غریب اور امیر کی دوری جو ہے اس کو مٹایا، کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں، صحیح آپس میں جو بھائی ہے۔ اور آپ نے تعلیم کے لیے امت کو کہا کہ اگر آپ کو تعلیم کے لیے اگر کہیں بدیش بھی چین بھی جانا پڑے تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دین اور دنیا کی دونوں تعلیم آپ دلائیں اور آپس میں بھائی چارہ قائم کریں۔ سب سے آپ کا جو بڑا پیغام ہے کہ کوئی کسی کا جو ہے نہ حق پریشان نہ کرے اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ایک ساتھ رہیں۔ تو ہم اپنے نبی کی یوم پیدائش کی خوشی میں اس دن کو مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، کیا اللہ نے آپ کو ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر و احسان ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ آپ پوری عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ برکاتہ ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ جلوس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ تمام عاشقان رسول یہ جلوس میں شریک ہوئے، اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، دھور کی تپش نہ دیکھتے ہوئے تمام لوگوں نے یہ ایک دن کی قربانی اپنے نبی سے محبت جو لوگ کیا کرتے ہیں اس کا ثبوت جلوس میں لوگوں نے شرکت کر کے دیا ہے۔ اور جلوس میں جو لوگ جایا کرتے ہیں، درود پاک پڑھا کرتے ہیں، نبی سے محبت جو کیا کرتے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر ہم جی جان لٹانے والے ہیں۔ لہٰذا
میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے حالات اتنے زیادہ خراب تھے. جب کوئی بیوہ ہوتی تھی تو لوگ اس کو تنگ کیا کرتے تھے, اس کو پریشان کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے بیوہ سے شادی کر کے ایک پیغام امت کو دیا, دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ بیوہ کی بھی عزت کیا کرو, بیواؤں کا جو مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تعلیم امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ شادیاں کی, بیواؤں سے شادیاں کی. حالانکہ آپ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ سونا بن جائے, آپ درخت کی طرف اشارہ کر دیں تو درخت اپنی جگہ سے نکل کر آ جائے. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹایا. تو یہ تمام معجزات اللہ نے اپنی عطا کردہ توفیق سے اپنے محبوب کو عطا کیے. تو اللہ کے نبی نے یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کافی ظلم کیے, آپ کو پریشان کیا, لیکن کبھی بھی آپ کی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی. لوگوں نے پریشان کیا, پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو ہدایت کی دعا دی اور اللہ کے نبی نے ان کی خوشحالی کی دعا کی. لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جب رہو تو بھائی چارہ قائم رکھو, دنیا میں جب رہو تو انسانیت کو سب سے پہلے رکھو. دنیا میں رہو تو ایسے کام نہ کرو کہ جس سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. کام وہ کریں کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے کام سے دوسرے بھی لطف اندوز ہوں, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے.